بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں سے کچھ ضروری گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ۔ لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جی جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ، یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے
جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف، میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں، جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچول پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے، 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو۔ آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں۔ فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے۔ آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین ایف پی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات، جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے، اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔
خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، تمام بات ہو گئی۔ کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران۔ دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا، وہ بالکل واضح ہیں۔ وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو، یہ نہیں ہوگا۔ اس دن گولیاں چلی، ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اس دن لوگ گمشدہ ہوئے، اس دن لوگ زخمی ہوئے، اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے، تعزیت کرنے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا، ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے۔ تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں، جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں، جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا، ہم نے حکومت بنا لی، اب مزے کرو مٹی پاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے۔ جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، ووٹ چرایا گیا، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کا کمیشن، 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص واضح ہوگا۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے۔ آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے؟ جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا، اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے، اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں، ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے، بہت آمر آئے، سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے، بس ڈنڈے کی ضرورت تھی، میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی۔ وہ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے، ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے۔ یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے، آزاد منش لوگوں کا ملک ہے۔ ہماری روایت آزادی کی روایت ہے، بولنے کی روایت ہے، سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے۔ یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے، پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے۔ تو اس سے منہ مت پھیریے، یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بات سنیے، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے۔ ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں۔ ہمیں ساتھ لے کر چلیے، ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلم حقیقتیں ہیں۔ اب 2 کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا، اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے، اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے
ارینج کرنے کا ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا. نمبر 1. سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بیچ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی ماحول بہتر ہو. کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں, ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے, جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجھٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی, اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے. ایک سیکنڈ اور دوسرا آ جائیں. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تحریری مطالبات کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا, ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے, اس کے بعد ہوگا. جی دیکھیں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو عوام نے دو ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا, اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں. ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے, اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی, آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں, کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا, ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے. حکومت کی جانب سے صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پر ان کو جمع کرائیں, تو کیوں یہ لچک نہیں دکھائی جا رہی؟ عرض کر دیا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, 2 جملے ہیں. دیکھیں کون سے, دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں, تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے, ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں آر نہیں ہے, ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. وہ میٹنگ نہیں ہو رہی. اچھے سوال تو ہو گئے سارے, ڈھیر سارے. یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے, اور اس طرح سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین کنڈاپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آپ پر لے کر آئے, تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں, یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل مجھے جواب دینے نہیں دیں. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا, انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے آتی ہے, یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے, یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے, ٹیم کرے, تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ نومبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شب خون مارا گیا, تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن دن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ہے شہید ہوئے ہیں؟ میں کرتا ہوں. دیکھیں ایف آئی آر درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی, ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے, تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد قانون میں یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے,
میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے، عدالت وہ گئے، ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں ہی صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ، ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے. آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے، جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ ایف آئی آر نہ درج ہو. تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہیں. نہیں، یہ آپ کا مرکزی حکومت ہے.